میں بھی صاحب کو ملا وائس کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور ظاہر ہے کہ یہاں مولانا کا تعلق میرے بس کی بات تو نہیں ہے. آپ تمام حضرات کو مولانا پسند چکے ہیں تو ان کے نام سے واقف ہے. مولانا کا نام ہی کافی ہے. اس لیے وہ حضرات جو ابھی تک فرش اعلیٰ سے دور ہیں بعد میں پچھتاوا نہ کریں. اس لیے جلد سے جلد آ کر فرش اعلیٰ پر منتقل ہو جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ قبلہ ممبر ہو کر اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بارہ بلند درود پڑھ کر مولانا کا ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات پڑھیں بر محمد گرامی قدر سامعین اور محترم مومنین، اس درگاہ عالیہ باب الغائج بغرہ میں
سلسلہ مجالس کا آج پہلا روز اور ظاہر ہے کہ پہلے دن بظاہر انسانوں کے مجموع میں کمی نظر آتی ہے، ورنہ آسمانوں سے یا جنت سے جن فرشتوں کو آنا ہے جتنی تعداد میں، وہ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی تعداد کے اعتبار سے آسمانی فرشتے یہاں موجود ہیں۔ بعض مجبوریوں کے تحت آج پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے مولائی اور قدیری سامعین جو عشق مولا میں سرشار ہو کر فضائل اہل بیت سماعت فرماتے ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجمع اگرچہ بھی فی الحال کم ہے، لیکن یہ فی الحال جو کم مجمع ہے یہ اپنی توجہ اور سماعت کی معراج کاملی ہے، انشاءاللہ ہزاروں وفاری ہو گئے، سب یا علی کہنے والے ہیں، سب بلند آواز سے صلوات پڑھنے والے ہیں، سب نعرہ حیدری لگانے والے ہیں، اور بحمداللہ فضائل اہل بیت کا استقبال کرنے والے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد ہے۔ تو چہکنے والے، بولنے والے سامعین میرے سامنے ہیں، اور ایسے مجمع کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنا میں اپنے لیے ایک فخر، ایک عزت، ایک شرف سمجھتا ہوں۔ میں پہلے دعا کروں کہ جتنے بھی زائرین تشریف لائے ہیں، پروردگار انہیں خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان کے وطن بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پہنچائے۔ مولانا محمد مہدی صاحب اعظم گڑھ والے، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے صحتیابی کی گزارش کی ہے۔ دعا ہے کہ اہل بیت کا خالق بحق اہل بیت علیہ السلام انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ شروع کر رہا ہوں بات۔ عنوان بیان ہے عظمت شہادت، اور یہ عنوان میں نے اس لیے طے کیا کہ بگرا میں اس کا استقبال کرنے والے سامعین ہوتے ہیں، اور جہاں یہ موضوع بڑے حوصلے سے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بزرگان محترم اور واجب الاحترام مومنین، بحمداللہ شیعہ قوم کا دامن شہیدوں سے بھرا۔ ہمارے یہاں شہیدوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہمارے یہاں کربلا کے حوالے سے 72 شہید، پھر ہمارا ہر امام شہید ہے سوائے آخری امام، پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑی
تابناک اور روشن شہیدوں کی فہرست ہے، جس میں شہید ثالث علیہ الرحمہ حضرت حجر بن علی، حضرت میثم تمار، حضرت عبداللہ ابن عبید، حضرت قمبر، اور پھر ابھی پچھلے دنوں آیت اللہ صدر مملکت ایران ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا نے شہیدوں کی فہرست بڑھا دی ہے۔ ہم جب شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی فصل میں، تو پھر ہماری قوم میں ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری دیکھا دیکھی اب مسلمانوں نے بھی کچھ لوگوں کی ہلاکتوں کو شہادت ثابت کر کے ان کا یوم شہادت منانے کی کوشش کی ہے۔ بولنا تو پڑے گا، توجہ دینا پڑے گا سب کو۔ وہ جن کا دامن، جس ملت کا دامن شہیدوں سے خالی تھا، انہوں نے کسی کی ہلاکت کو اب شہادت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا یوم شہادت منانے لگے ہیں۔ کبھی ام المومنین کا یوم شہادت، کبھی یکم محرم کو اپنے دوسرے خلیفہ کا یوم شہادت، کبھی 18 ذی الحجہ کو تیسرے خلیفہ کا یوم شہادت۔ تو اس طریقے سے ہماری دیکھا دیکھی اب ان لوگوں نے اپنے ان لوگوں کا یوم شہادت منانا شروع کر دیا ہے جن کے پاس اب تک کوئی شہید نہیں تھا۔ سن رہے نا؟ ایک بہت بڑے مجمع میں پڑھنے والا میٹر اور عنوان، اس یقین کے ساتھ اس مجمع میں پڑھ رہا ہوں کہ ہر محترم سامع ہزاروں کو بھاری رہے گا، ہر ایک شخص اپنی جگہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے، ہر مومن اپنی جگہ اکیلا رہ کے ایک ادارے کی شان رکھتا ہے۔ تو بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ جن مسلمانوں کا دامن شہیدوں کی فہرست سے بالکل زیرو تھا، سناٹے میں تھا، وہ اب کھینچ تان کر ہلاکت کو شہادت ثابت کرنے لگے ہیں۔ اور خاص طور سے ادھر 15-20 سال سے ام المومنین کا، اپنی بیوی کا، اپنی ایک مشہور رسول کی زوجہ کا یوم شہادت منانے میں اپنی عافیت سمجھ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ام المومنین کی ہلاکت اب آپ کے نزدیک شہادت ثابت ہو گئی ہے تو ہم شیعان حیدر کرار کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ام المومنین کا یوم شہادت بہت حوصلے سے منائیے، مگر اتنی گزارش ضرور ہے کہ آپ جب ام المومنین کا یوم شہادت منائیں تو پھر جس طرح ہم شیعان حیدر کرار اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں، آپ بھی ام المومنین کا اسی طرح یوم شہادت منائیں۔ اس لیے کہ ہم جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں تو قاتل کا بھی نام بتاتے ہیں، قاتل کے باپ کا بھی نام بتاتے ہیں، کہاں دفن ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ تو جو فرمایا دیکھا، تو اگر 1400 برس گزر جانے کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ام المومنین کی ہلاکت اب شہادت بن گئی ہے، تو پھر جس طرح ہم شیعان حیدر کرار اور محبان اہل بیت اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں تو پھر قاتل کا بھی نام بتاتے ہیں، قاتل کے باپ کا بھی نام بتاتے ہیں، ہمارا شہید کہاں دفن ہے
یہ بھی بتاتے ہیں ہم جب اپنے پہلے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا پہلا امام حضرت علی 21 رمضان کو شہید ہوا، قاتل کا نام عبد الرحمان تھا، قاتل کے باپ کا نام ملجم تھا۔ ہمارا پہلا امام جو شہید ہوا وہ نجف اشرف میں دفنا ہے۔ ہم جب اپنے دوسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا دوسرا امام 28 صفر کو شہید ہوا، قاتل کا نام جودہ تھا، اس کے باپ کا نام اشعث تھا۔ ہمارا دوسرا امام جنت البقیع میں دفن ہوا۔ ہم جب اپنے تیسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا تیسرا امام 10 محرم کو شہید ہوا، قاتل کا نام شمر تھا جو ذوالجوشن تھا۔ ہمارا تیسرا امام کربلا میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے چوتھے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا چوتھا امام 25 محرم کو شہید ہوا، قاتل کا نام ولید تھا، قاتل کے باپ کا نام عبد الملک تھا۔ ہمارا چوتھا امام جو شہید ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ دیکھتا ہوں کتنی دیر میں آپ منہ بناتے ہیں، میں تو اپنے کو تھکا رہا ہوں۔ ہم جب اپنے 5ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا 5واں امام 7 ذوالحجہ کو شہید ہوا، قاتل کا نام ہشام تھا، قاتل کے باپ کا نام عبد الملک تھا۔ ہمارا 5واں امام دفن ہوا جنت البقیع میں۔ اسی طرح ہم جب اپنے 6ٹھے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق کی تاریخ شہادت 15 شوال المکرم ہے، قاتل کا نام منصور ہے جو توانقی تھا، اور ہمارا 6ٹھا امام جنت البقیع میں دفن ہوا۔ اسی طرح ہم اپنے 7ویں امام کا جب یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے 7ویں امام کی تاریخ شہادت، ہمارے 7ویں امام کی تاریخ شہادت 25 رجب ہے، قاتل کا نام ہارون رشید ہے۔ ہمارا 7واں امام دفن ہے کاظمین میں۔ اسی طرح ہم جب اپنے 8ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے 8ویں امام کی تاریخ شہادت 23 ذوالقعدہ ہے، قاتل کا نام مامون رشید ہے۔ ہمارا 8واں امام مشہد مقدس میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 9ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا 9واں امام 29 ذوالقعدہ کو شہید ہوا، قاتل کا نام معتصم ہے۔ ہمارا 9واں امام کاظمین میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 10ویں امام امام علی نبی کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے 10ویں امام کی تاریخ شہادت 10 رجب ہے، 3 رجب ہے، اور ہمارے 10ویں امام کے قاتل کا نام معتز ہے۔ ہمارا 10واں امام دفن ہے سامرہ ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 11ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام کی تاریخ شہادت 8 ربیع الاول ہے، قاتل کا نام معتمد تھا جو عباسی خلیفہ ہے۔ ہمارا 11واں امام سامرہ میں دفن ہے۔ غرض کی ہم شیعہ نے حیدر کرار نے جب بھی اپنے کسی بھی شہید کا یوم شہادت منایا تو قاتل کا بھی نام بتایا، قاتل کے باپ کا بھی نام بتایا، کہاں دفن ہے یہ بھی بتایا۔ تو مسلمانوں اگر 1400 برس گزر جانے کے بعد تمہاری ام المومنین کی تاریخ شہادت ہلاکت اب شہادت بن گئی ہے تو خوشی سے یوم شہادت مناؤ، مگر قاتل کا نام تو بتاؤ، قاتل کے باپ کا نام تو بتاؤ، دعوت دینے والا کون تھا بتاؤ، کہاں کھودنے والا کون تھا بتاؤ، چونا ڈالنے والا کون تھا بتاؤ، ارے دھکیلنے والا
شہیدوں کا معیار کہ ہم بڑے فخر سے اپنے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے شہیدوں نے اپنی شہادت کے معیار میں ہمیشہ سربلندی دکھائی ہے، اور شہادت ہماری شیعہ قوم میں جتنے بھی شہید ہیں ہر ایک کی شہادت قابل فخر ہے۔ دانشوروں نے مجمع بڑا غور سے سننا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا سننے کی جو سخاوت ہے اس سخاوت کا جذبہ اور بلند ہے نا ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ ان بارگاہوں میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ بڑے سخی ہوتے ہیں، سننے میں کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، ہے نا۔ لیکن ایک مرتبہ ذرا کوشش کریں کہ پوری طاقت نہ سہی، لیکن ایک بلند آواز سے اسی صلوات پڑھیں کہ یہ محسوس ہو کہ بگھرا میں شیعان حیدر کرار جمع ہوئے ہیں، جو یہاں کی صلوات کربلا میں باب الحوائج کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ تو بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ گرامی قدر سامعین، دانشوروں نے، صاحبان نظر نے شہید کی مثال شمع سے دی کہ جس طرح شمع خود جل جل کے فنا ہو جاتی ہے مگر اندھیروں کو مٹا کے اجالا عطا کرتی ہے، اسی طرح شہید ہے جو اپنے خون کے دریا میں بظاہر ڈوب کے فنا ہو جاتا ہے مگر حق کا اجالا ہر طرف دکھے۔ ایک بات عرض کروں کہ شہید کی شان یہ ہے کہ قبر میں سب سے سوالات ہوں گے، ہے نا۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہاں لکھنؤ، مظفر پور، منگلور، ہر جگہ کے لوگ ہیں، مظفر نگر کے ہر بستی کے لوگ، اور مجمع تو ظاہر بڑھتا جائے گا تو ہر ایک سے قبر میں سوال ہوگا نا، تمہارا رب کون، تمہارا امام، تمہارا نبی، تمہاری کتاب، مگر شہید سے قبر میں سوال نہیں۔ رسول نے مسجد نبوی میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ شہید کا یہ مرتبہ، شہید کی یہ شان، اور شان بتاتے بتاتے یہ فرمایا کہ شہید سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے جو ہم سے اور آپ سے ہوں گے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ یہ شہید سے قبر میں سوالات کیوں نہیں ہوں گے؟ کہا اس لیے نہیں ہوں گے، سوالات جو قبر میں ہوتے ہیں انہی عقائد کو بچانے کے لیے تو شہید جان دیتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ توجہ دیں، پورا حوصلہ چاہیے مجھے۔ اسی لیے شہید سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے۔ تو بزرگان محترم، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی ناسمجھی ہے کہ جس کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا اسے شہید کہنے لگے۔ ہر تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھ کے شہید نہ کہو۔ بھیا میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا تھوڑا ذہن کے دریچوں کو کھولیں۔ کبھی کبھی اشاروں میں پڑھنا اور سننا زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میں یہ دیکھوں گا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں میں کھلے لفظوں میں پڑھوں تو وہ آپشن بھی موجود ہے۔ پہلے اشاروں سے میں چیک کر رہا ہوں، کسی گھیرا بندی میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہو۔ سب بولیں گے تبھی تو میں سمجھوں گا کہ اشارے سے میرا کام چل رہا ہے۔ کسی یورش میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہو۔ شہید ہونے کے لیے صرف قتل ہونا کافی نہیں ہے، قرآن
میں بڑا مخصوص لفظ رکھا ہے، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو اللہ کی سبیل میں قتل ہوئے، ماشاءاللہ بولنے والا مجمع، شرط ہے صرف قتل ہونا شہید نہیں بناتا، جب تک اس سبیل کی محبت میں قتل نہ ہو۔ لیکن ایک مرتبہ ہے تو اور ہوتا ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو سبیل میں قتل ہو، شرط رکھ دی اللہ نے، یعنی کوئی بھی جنگ ہو یا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، صرف بہتا ہوا خون دیکھ کے شہید نہ کہہ بیٹھو، بلکہ یہ چیک کرو کہ اس کا جو خون بہ رہا ہے سبیل کی محبت میں بہ رہا ہے کہ نہیں۔ اب مجھے تو فخر ہی ہے کہ ان بارگاہوں میں جو سامعین آتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو آپ آیتوں کا استقبال کریں گے تاکہ میں آیتوں کے ذریعے یہ کلیئر کروں کہ سبیل کیا ہے۔ تو استقبال کریں، بول بنا ہے نا۔ سورہ مبارکہ فرقان، قرآن مجید کا سورہ نمبر 25، اس کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ دیکھیے میں محشر اور قیامت کے دن والی آیات پیش کر رہا ہوں جو میدان قیامت اور حساب و کتاب کے موقع کی آیتیں ارشاد ہو رہا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ میدان محشر میں ایک ظالم ہوگا جو اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا دانتوں سے، ہائے کاش رسول کے ساتھ جو سبیل تھا میں اس پر ایمان لائے ہوتا۔ وجہ سبحان اللہ سے بیٹھنے سے بھائی جلال پوری کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، 40 سال ہو گیا مجلس کو ہوتے ہوئے، لیکن اتنی اچھی اور پیاری آیت پر جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، وہ بلند آواز سے صلوات پڑھ کر نامہ اعمال میں اپنے ثواب کو وزنی بنائے۔ بے شک دیکھیے یہ ہے ماشاءاللہ علی والے، اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے شب علی، وہ مجبور کرتا ہے کہ جب فضائل علی سنیں تو بے ساختہ کھڑا ہو۔ تو ایک ظالم ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ایک ظالم ہوگا میدان قیامت جو کہے گا، ہائے کاش رسول کے ساتھ جو سبیل تھا میں اس پر ایمان لائے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ اشارے اشارے میں سب کہہ رہا ہے بھائی، دیکھیں جو اشارے میں لطف ہوتا ہے وہ نام لے لینے میں نہیں۔ اللہ چاہتا تو نام لے لیتا،
مگر وہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، ایک ظالم ہو، ارے میں بھی چاہوں تو ظالم کا نام لے لوں، لیکن جب مجمع ناسمجھ ہو تب لینے کی ضرورت ہے۔ جب مجمع ظالم کو سمجھ رہا، اور ایک بات یاد رکھنا ہے، خدا جسے ظالم کہے اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب جو ظالم ہو وہ نہ کبھی رضی اللہ ہوگا نہ خلیفہ ہوگا۔ صلوات رہے محمد علیہ۔ غلط آواز سے جانے کہیے گا، کہیں کنجوسی نہیں، اتنی بلند صلوات پڑھ دینا پر محمد علیہ۔ تو آپ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی توجہ نسبت ہے، اور اسی لیے آپ پر بھروسہ کرتے کئی ہزار میں پڑھنے والا مضمون اور عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے نا۔ تو ایک آیت کی سورہ فرقان کی، اس آیت کا تعلق ہے میدان محشر سے میدان قیامت۔ دوسری آیت سنیں، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67-68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ آپ ذمہ دار سامعین ہیں، آپ جانتے ہیں آیتوں کو یاد کرنا، سورہ نمبر جاننا، آیت نمبر جاننا، اسے ذہن میں محفوظ رکھنا، اسے سنانا، یہ سب بڑی ذمہ داری کا کام، اور آپ ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ دیکھیں جب حساب و کتاب ہو جائے گا نا میدان محشر میں، اور جو جہنم کے مستحق ہوں گے وہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، تو اس موقع کی کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہیں گے، میری طرف توجہ دیں، میری طرف بھرپور توجہ، سب ادھر توجہ دیں، بڑی قیامت کی آیت ہے اور میدان قیامت کے تعلق سے آیت ہے۔ ارشاد ہے جب یہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو اس وقت یہ جو کہیں گے وہ سورہ احزاب 33واں سورہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جو لے جائے جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا ساداتنا، پروردگار، ارے یہ جہنم میں، ارے یہ ہمارے فلاں جہنم میں، ارے یہ ہمارے سردار، ارے یہ ہمارے خلیفہ، بھائی میں کیا کروں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، مشکات نہیں، بخاری نہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار یہی تو ہمارے بھلا یہی بڑے بڑے سردار ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، انہی نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سبیل سے دیا، نہ سبیل کو خود مانا نہ ہمیں ماننے دی۔ تو ایک پروردگار ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، مگر تو ہمارے بڑے 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 بڑے، نام تو نہیں لوں گا، آپ چاہے جتنا انتظار ہے نا، نام ظاہر ہے کہ ممبر پر اچھے نام لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، منحوس نام لیتے ہوئے اچھا نہیں،
ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. یہ وہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے ہمیں سبیل سے دنیا میں روکا. تو پروردگار ربنا آتهم ضعفین من العذاب، ان پر تو دوہرا عذاب نازل کر. ایک تو یہ کہ خود سبیل سے گمراہ تھے، دوسرے یہ کہ ہمیں سبیل سے گمراہ کیا. اور آگے بڑھو، موڈ ہے نا. ہاں، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. پروردگار صرف عذاب نازل کر کے رک نہ جانا، بلکہ جتنی بڑی سے بڑی لعنت ہو ہمارے فلا بنازل کر، فلا بنازل کر، فلا بنازل. سبحان اللہ محمد. بلند آواز. چلیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آیتوں کا استقبال کرنا ہے. دیکھیں، آیتوں کا استقبال کرنا آسان نہیں ہوتا. بعض جگہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ آیتیں ان کے لیے بوجھ ہوتی ہیں، وہ بہت ہلکی پھلکی عام چلتی پھرتی مجلس و بیان سننا چاہے. اسی لیے مجھے بڑا اطمینان ہو رہا کہ آپ اپنے ذہن کو زور دے رہے ہیں اور ایک جو اہم بیان ہے اسے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو سبیل کو سمجھ میں آیا سبیل ہے کیا. یہ اور آیت ہے سورہ ہود، قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. لعنت ہے ان ظالموں پر. دیکھیں، ایک جگہ تو کامن اللہ نے لعنت نہیں ہے ظالموں پر، لیکن یہ اسپیشلی ظالم ہے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. لعنت ہے ان ظالموں پر جو لوگوں کو سبیل سے روکتے. بھائی آیت پڑھ رہا ہوں نا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین یصدون عن سبیل اللہ. لعنت ہے ان ظالموں پر جو لوگوں کو سبیل سے روکتے. سمجھے سبیل کیا ہے؟ کچھ واضح ہوا سبیل کیا ہے؟ میں آیتوں کی روشنی میں سبیل کو کلیئر کر رہا ہوں. ارشاد پاک سورہ طه، قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 مشہور آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا هدیناہ السبیل. پھر سبیل آئے. انا هدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو بتا دیا کہ سبیل کیا. اب سبیل کو اپنا کے چاہے تو شکر گزار بنو، سبیل کو چھوڑ کے چاہے تو کافر بنو. انا ہدیناہ السبیل. ہم نے تو ہدایت کر دی کہ سبیل کیا. ہم نے سبیل کو جو پہچنوایا تو کسی گھر میں نہیں پہچنوایا، کسی حجرے میں نہیں پہچنوایا، کسی مسجد میں نہیں پہچنوایا، کسی غار میں نہیں پہچنوایا، کھلے میدان پہنچایا. 100-200 آدمیوں کے درمیان نہیں پہنچایا، 1,24,000 کے مجمع میں پہچنوایا. ایک مرتبہ علی کو خطاب کر کے کہا، اے علی تو ہی تو اللہ کی سبیل ہے. سلام ہے محمد.
محبت ہے، علی کی محبت ہے، تب تو قتل ہونے والا شہید کہا جائے گا، ورنہ وہ مہلوک ہے، مقتول ہے، شہید نہیں۔ ہمارے پاس کیسے کیسے شہید، میں درجنوں شہیدوں کا تذکرہ کرتا، مگر میرے پاس ٹرین کا وقت ہے، قریب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو وقت کے دامن میں تھوڑا سا گنجائش ہے، میں بہت جلدی بعض شہیدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی سلوات کے معیار سے میں اندازہ کروں گا کہ اس شہید کا کب تذکرہ کروں، 2 منٹ بلند آواز سے سلوات پڑھیں، محمد وعلی محمد۔ پروردگار آپ کو اچھا رکھے، محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ دیکھیے اب آگرہ تو قریب ہے نا، ہمارے ہندوستان میں بھی کئی شہید آرام کر رہے ہیں، ہمارے ہند کی دھرتی پر بھی کئی شہید موجود ہیں، جن میں ایک شہید ثالث ہے، جہانگیر نے جنہیں چیف جسٹس بنایا تھا، انہوں نے کتاب لکھی احقاق الحق، موڑ کر رہے بھائی سب ایسا اصل میں یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ توجہ سے سنیں گے تو لطف آئے۔ شہید ثالث نے ایک کتاب لکھی احقاق الحق، اور اس میں علی کا بھی نام جگہ جگہ، تو جہاں علی کا نام لکھا وہاں علیہ السلام لکھا۔ اس کے دربار میں 42 علماء تھے، یہ والے ہے نا، کوئی سوچ نہیں رہا کہ میں ایک اندازہ بتاؤں اور کوئی نہ دیکھے، ہے نا، تو یہ والے تھے 42 علماء۔ انہوں نے جا کے چغلی کھائی کہ تجھے معلوم ہے کہ جس کو تم نے چیف جسٹس بنایا ہے وہ علی کو علیہ السلام لکھ رہا ہے، علیہ السلام یا نبی ہوتا ہے یا رسول، علی نہ نبی ہے نہ رسول۔ بات سمجھا لے گئے علماء، احقاق الحق کتاب پیش کر دی، اب جو دیکھا تو بات نہیں۔ اچھا ایک ہے شرح فقہ اکبری، ملا علی قاری، وہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں مگر علی کے عقیدت مند، شرح فقہ اکبری لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، صفحہ 1100 پر ایک بات کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سارے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا، علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ توجہ دے کے تبھی آگے بڑھوں گا، توجہ دے کے تبھی آگے بڑھوں گا، اس لیے کی بات ہے قیامت کی، اور بغرا تشریف لائے ہیں تو علی کی فضیلت کے بعد میں اتنی بےخودی بات بطور تحفہ لے کے جائیں۔ ملا علی قاری سے پوچھا گیا آپ نے علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوتا یا رضی اللہ لکھا ہوتا، یہ کرم اللہ وجہہ کیوں لکھا؟ کہ میں اگر علیہ السلام لکھتا تو بے شک علیہ السلام کے مستحق ہے علی، لیکن لوگ مجھے شیعہ سمجھ کے اتنی اذیت پہنچاتے کہ میرا جینا مشکل ہو جاتا۔ کہ پھر رضی اللہ لکھتے علی کے نام پر جیسے اور صحابہ کے نام پر آپ نے لکھا تو جناب میں آ گئے ملا علی خان کہ علی کی زندگی میں کوئی گناہ تو بتاؤ کہ رضی اللہ لکھنے کی ضرورت ہو۔ رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں سے، تو پھر آپ نے کرم اللہ وجہہ کیوں
اس لیے کہ علی نے اپنی پوری زندگی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں اور کیا نہیں. تو بہرحال جب سامنا ہوا، بیٹھک ہوئی جہانگیر کے دربار میں، تو شہید ثالث پیش ہوئے، 42 علماء ایک طرف تھے، دربار بھرا ہوا تھا. تو جہانگیر نے کہا کہ آپ نے علیہ السلام کیوں لکھا علی کے نام کے ساتھ؟ سنیں، کہیے تو بہت محنت سے پڑھو، کہیے تو سکون سے پڑھو، جس انداز میں آپ بولنے کے لیے تیار ہیں. بے شک یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سرکار محترم ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نور اللہ قاضی نور اللہ شفتری نے یہ کہا کہ تمہیں علیہ السلام لکھنے پر اعتراض کیوں؟ اور اس کے بعد قاضی نور اللہ شفتری نے ان 42 علماء سے کہا تم گواہی ہو گئی اس سوال پر کہ کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ خطاب کر کے یا علی لہمکا لہمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے؟ بولیے نا بھائی نا، معاملہ مولانا کا نہیں ہے، علی جیسے مولا کا. بتاؤ کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا یا علی لہمکا لہمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت؟ تو کہا تو ہے کیسے انکار کر؟ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے. ہاں بے شک کہا ہے نور اللہ شفتری کہ رسول نے فرمایا یا علی لہمکا لہمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا. تو اس وقت شعر کہا قاضی نور اللہ شفتری، وہ آپ سنیں. وہ یہ کہتے ہیں کر لہمکا لہمی، یہ حدیث نبوی ہے. میری طرف توجہ دے بھائی جانتے ہوئے، حالانکہ کوئی سوئے ہوگا نہیں، میں نے جو بھی برا میں بھی یہ لفظ کہا تھا یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے بڑے چالاک ہو. وہ جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا، تو کوئی سو کے وہ بھی علی کے فضائل کو کیسے کھوئے گا؟ جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا. بھائی انسانی تاریخ میں ایک علی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن کے ہوگا. سلامت رحمت محترم. تو شعر سنیں، قاضی نور اللہ شفتری کہتے ہیں کہ کر لہمکا لہمی، یہ حدیث نبوی ہے. کر لہمکا لہمی، یہ حدیث نبوی ہے. بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. کیا بات ہے، بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. حضرات آپ ہسٹری پڑھیں جہانگیر کی تو ان کی زوجہ کا نام تھا نور جہاں. نور جہاں نے بڑی خصوصی دعوت دی ان 42 علماء کی جنہوں نے قاضی نور اللہ شفتری کی چغلی کھائی اور شہادت کا سبب ہوا. دعوت کے بعد 42 علماء کو نور جہاں نے بہت چپکے سے قتل کروا دیا. تو لوگوں نے کہا نور جہاں سے، جہانگیر کی بیوی سے، کہ تم نے یہ کیا کی؟ گھبرا تو نہیں رہے نا، ووٹ ہے نا. دیکھیں یہ چیزیں اتنی محنت سے میں نے پڑھا ہے اور پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی بیداری کی ضرورت ہے. تم نے یہ 42 علماء کو کیوں قتل کرا دیا نور جہاں کا؟ بس مقصد صرف یہ تھا کہ ان کمبخت دشمنان علی کو قتل کراؤں جن کے مزاج میں اتنی خواصت ہے کہ میرے مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں برداشت کرتے، ان کو قتل کراؤں تاکہ علی کی نمک کا حق کچھ ادا کر سکے، علی کی محبت کا حق کچھ ادا کر سکے. یہ ہے شہید انسان. ہمارے دامن میں ایک شہید کا نام ہے قمر. قمر سناؤں قمر کی بات.
رات میں سوئے ہیں نا، جگہ تو نہیں ہے نا، اچھا اس وقت آرام کر لیا ہے تو پوری بیداری ہو تو قمر کی بات ہے. دیکھیں قمر ہے علی کا غلام، اور حضرت علی کی غلامی پر حضرت قمر کو فخر تھا. سن 7 ہجری 24 رجب کو جو خیبر فتح ہوا تو 85 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر سے مدینہ. اس 85 کلومیٹر کے راستے میں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، وہ جزیہ دے کے اور اونٹوں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات لاکھ کے رسول کو اور علی کو دیتے رہے. یہاں تک کہ آپ سنتے ہیں نا کہ 70 اونٹ باہر ہو گئے اور اس کی مہار جو آگے اونٹ تھا وہ قمر تھامے ہوئے تھے. اونٹ بنا ہے نا، اب مسکراتے ہوئے چلے ہے نا. قمر میں ہارے ناکا تھامے ہیں تو بالکل آگے اونٹ ہے، پیچھے جو اونٹ ہیں اور قمر کے ساتھ جو اونٹ ہے آگے، یہ سب ملا کے 70 اونٹ ہے. جیسے ہی 70 اونٹوں کی قطار جس کے مہار قمر تھامے تھے مدینہ پہنچا تو مدینے کی ایک گلی میں جیسے ہی یہ گزرا قافلہ، ایک شاعر نے کہا یا مولا علی تم ایک روٹی کا سوال ہے. مولا علی نے کہا کمپنی سے روٹی دو. کہا روٹی گٹھری میں ہے. کہا گٹھری سمیت دو. کہا گٹھری اونٹ پالتی ہے. کہا اونٹ سمیت دو. کہا اونٹ قطار میں ہے. کہا قطار سمیت دو. یہ سن کر قمر مہارے ناکا چھوڑ کے بہت دور جا کے کھڑے ہو گئے تو علی آئے. کہا قمر مہارے ناکا چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے؟ کہا مولا آپ کی سخاوت کا دریا اتنا جوش میں تھا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں سائل کو آپ مجھے نصیب کر دیں. یہ ہے قمر. جب سامنا ہوئے حجاج کے سامنے کا قمر، حجاج کہتا قمر تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کہ مجھے فخر ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. کہ قمر علی کی محبت کی سزا میرے پاس قتل ہے. کہا او ظالم تو مجھے قتل کرے گا تو میرا شمار شہیدوں میں ہو جائے. تو قتل کر کے ظالموں میں شامل ہو جائے. کہا تو علی کا دین چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرو. کہ ظالم علی کے دین سے بہتر کوئی دین تو بتا. کہ قمر میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ اب جو جتنا سمجھے گا اتنا ہی سبحان اللہ کہے گا. قمر کی بات کو جو جتنا سمجھے گا وہ اتنا ہی مست ہو. حجاج کہہ رہا ہے قمر میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ جناب قمر نے جواب دیا. ہاں ایک بات اور سنیں. حجاج کہتا ہے کہ قمر تم علی کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اور خاص کام یہ تھا کہ میں علی کے لیے لوٹے میں پانی لاتا تھا. علی وضو کرتے تھے. کہا اچھا تو تمہارا مولا جب وضو کرتا تھا تو کون سی آیت پڑھتا؟ کہ وہ پڑھتے تھے خاص طور سے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ظالم کے نسل کو منقطع کر دیں. حجاج کہتا ہے تو تمہارا مولا ہم بنی امیہ ہی کے بارے میں یہ آیت پڑھتا ہو. قمر نے بہت ہی فرنگلی کہا بے شک تمہارے ہی بارے میں مولا یہ آیت پڑھتا ہے. کہ قمر میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ اب جو جواب ہے وہ اگر آپ بھول گئے تو پھر میرے سنانے کا فائدہ ہے. حجاج کہتا ہے قمر علی کے غلام میں تمہیں اس وقت کیسے قتل کروں؟
قتل کرنا چاہے ہونا چاہے آج اس طرح تو مجھے قتل پہلے سے میثم تمار جیسا شہید ہمارے پاس کہ جس درخت پر حضرت علی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس درخت پر سولی دی جائے تو جا کے اس درخت کو سینچتے تھے. یہ ہے اس سے اہل بیت. بہت کوشش کی ظالم نے خاص طور سے میثم تمار کے لیے کہ ہاتھ کاٹ دے تاکہ علی کی محبت دل سے نکال دے, پیر کاٹ دے تاکہ علی کی محبت میثم دل سے نکال دے, زبان کاٹ دے تاکہ علی کی محبت میثم دل سے نکال دے. مگر میثم آواز دے رہے ہیں, ہمت ہے کر کسی نے تو میثم سے چھین لے. میں تھوڑا موڈ کم بنا تو رہنے دوں یا تھوڑا موڈ بنا ہوا سلوات پڑھے بلند آواز سے بڑھ محمد ماشاء اللہ. پچھلے سال امریکہ میں ہمارا ان کا ایک ہفتے تک ساتھ تھا تو ان کا یہ شعر بڑا مشہور کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمت ہے گر کسی نے تو میثم سے چھین لے. ایک مطلب اور کہوں گا کہ آپ تاکہ آپ سننے کے لیے اور تیار. ہمت ہے گر کسی نے تو میثم سے چھین لے. یہ عشق اہل بیت ہے, باد بدعت نہیں. یہ عشق اہل بیت. عبداللہ ابن عفیف جیسا چھین ہماری قوم کے پاس. جب ابن زیاد کا سامنا ہوا تو ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گئی تھی عبداللہ ابن عفیف کی, ایک آنکھ جنگ صفین. جب یہ جانا کہ شیطانیوں کو قیدی بنایا تو کہا او حرام زادے یہ تم نے کیا کی؟ تو ابن زیاد کہتا ہے وہ نبی کے 63 بوڑھے صحابی, میں نے یہ سنا کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ خدا جب ایک نعمت چھین لیتا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسی نعمت اور دیتا ہے. تو تیری یہ آنکھوں کا نور جو بہت بڑی نعمت ہے وہ چھن گیا ہے, تو اس جگہ اللہ نے اس جیسی یا اس سے بہتر نعمت اور تجھے کیا دی؟ تو ایک مرتبہ غضبناک ہو کے عبداللہ ابن عفیف شہید نے کہا او حرام زادے ابن زیاد, کیا اس سے بہتر بھی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ میں اس وقت تجھ جیسا منحوس دیکھ نہیں رہا. صلوات تو پڑھے بھائی محمد. تو بس محترم جی چاہتا ہے میں پڑھتا رہوں آپ سنتے رہے, مگر اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, ورنہ حجر بن علی جیسا شہید اور ان کا کردار. جناب مختار جب پیشی ہوئی ہے ابن زیاد کے دربار میں تو انہوں نے سلام ہی نہیں کی. ایک ابن زیاد کے سپاہی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. تو کہتا ابن زیاد
मुख्तार तुम्हें नहीं मालूम कि इश्क़ अली की सज़ा मेरे पास कत्ल है, और तुम मेरी कैद में रह के हर वक्त अली अली करते हो। अब मैं तुम्हारे कत्ल का फरमान जारी करता हूँ। एक मर्तबा मलाई ली आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ हराम खाते कितने दया, ये तो वक्त बताएगा कि तू मुझे कत्ल करेगा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। मगर सुन ले, मैं जब कमसिन था और मदीने की एक गली में छोटे छोटे बच्चों के दरमियान खेल रहा था, उधर से मेरे आका अली का गुजर हुआ। सारे बच्चों को छोड़कर मेरे आका अली ने मुझे अपनी गोद में लिया, प्यार करने लगे, मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, मेरे बेटे मुख्तार, एक जमाना आएगा तू कूफे का हुक्मरान बनेगा, और जब तक 1,40,000 की तादाद में मेरे दुश्मनों को कत्ल न कर लेगा, मेरे बेटे मुख्तार तुझे मौत नहीं आएगी। और हरामजादे इब्न ज़ियाद, अभी तो एक भी अली के दुश्मन को नहीं मारा, मुझे मौत चाहे। एक सलवार का और मैं मौसम किया ज्यादा जल्दी जल्दी पानी बस बुजुर्गान मोहतरम, आज आप जिस बारगाह में हैं वो करबला का अजीम शहीद, और परसों जो जश्न होगा वो तरही जश्न है। ज़मीर चाहिए बाजी की नौकरी। पिछले से पिछले साल मैंने जश्न से पहले की मजलिस पढ़ी थी, और जो मिसरा था मैंने उसी मिसरे पर पूरी मजलिस इसी नंबर से पढ़ी थी। ये मिसाल का मिसरा है, ज़मीन चाहिए गाजी की नौकरी। इसमें तस्मीर वगैरह सुन लें कि हर एक उठा नहीं सकता है परचमे अब्बास, हर एक उठा नहीं सकता है परचमे अब्बास, ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी। मेरी माँ और बहनें बड़ी तादाद में तशरीफ लाई है, खुदा इनको सलामत रखे और तमाम हाजात बाबुल ख्वाहिश की बारगाह में पेश कबूल हो। देखें, आज जिस बारगाह में आप आए हैं उसे अब्बास बावफा कहते हैं। तो खबरदार अपनी जिंदगी में हर एक से वफादारी ही की चलन रखें, किसी से गद्दारी न करें। न भाई भाई से गद्दारी करे, न बहन बहन से गद्दारी करे, न पड़ोसी पड़ोसी से गद्दारी करे। बावफा का नाम ले रहे हो तो फिर जिंदगी में वफा ही वफा रहे, कहीं गद्दारी और मक्कारी न। ये दुनिया की तारीख बेवफाई से भरी हुई है। आदम के 2 बेटे थे सगे, काबिल और हाबिल। काबिल ने अपने सगे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। नबी ज़ादे थे मगर एक बेटा कातिल बन गया। हजरत याकूब के 12 बेटे थे मगर 8 बेटों ने यानी यूसुफ के 8 भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया ताकि यूसुफ मर जाए, जबकि ये सारे बेटे नबी ज़ादे थे। तो भाई भाई का किरदार हमेशा शर्मिंदा रहा, लेकिन गंवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी गंवा दिया था, जो यूसुफ के भाइयों ने कभी जनाबे हजरत अब्बास ने बहा नहीं किया। खुदा की कसम, करबला के मैदान में जनाब अब्बास का जो किरदार है वो बड़ा हस्ती है।
آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں ہاشمی غیرت کا بازدار، سکینہ کا سقا، حسین کا قوت بازو، رونے والوں علی کی تمنا، ام البنین کا لادلہ، جب آن کر شہید ہوا تو خیمہ حسینی میں کوہرام مچ گیا، بلکہ شہادت سے پہلے ہی ادھر عباس گھوڑے سے گرے اور جیسے ہی حسین نے یہ جانا کہ میرا عباس گھوڑے سے گر گئے، ہاتھ کٹ گئے، مشکیزہ چھت گئے، میرا عباس گھوڑے سے گر گئے، تو کربلا کے میدان میں حسین نے بڑا قیامت کا مرثیہ پڑھا۔ کیا کہتے ہیں؟ الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور اب حسین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ آواز جیسے ہی سنی کہ میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، علی اکبر پڑھ گیا۔ عزاداروں، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ 4 شعبان کو جب جناب عباس پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے حسین کو دیکھا، اب جو آئے ہیں علی اکبر کو لے جناب عباس کربلا کے مقتل، تو آئے تو حسین مگر عباس دیکھ نہیں پائے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جم گیا، وہ تو گر چکا، تو عباس علیہ السلام کچھ دکھائی نہیں، دیکھ نہیں پا رہے، جلتی زمین پر حسین بیٹھے، بڑی محبت سے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، تو عباس کے لبوں کو چپش کی، کون ہے جو اتنی محبت سے میرے سر اپنے زانوں پر رکھے؟ عباس کوئی اور نہیں، تیرا غریب بھائی حسین۔ عزاداروں، اس موقع پر عباس نے ایک سوال کیا، اس سوال کو خدائے سخر میر انیس نے اپنے مصروں میں یوں نظم کیا کہ عباس علیہ السلام حسین سے پوچھتے ہیں کہ آقا آپ نے رومال سنبھالی، میری ماں اور بہنیں رومال سنبھالی، جناب عباس پوچھتے ہیں حسین سے، سوال کرتے ہیں آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے؟ روتے رہو، کرتے رہو باتوں، کہا نہیں عباس سکینہ تو نہیں آئی ہے، میرا بیٹا اکبر آیا ہے۔ کہا اچھا آقا اکبر سے کہو ذرا جھک جائیں، میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اکبر جھکے، عباس نے کچھ کہا علی اکبر کے کان میں، اور پھر علی جناب عباس کا دم نکل گیا۔ حسین رونے لگے، کہا بیٹا میرے بھیا نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا مجھ سے کہا یہ ہے بابا کہ اے اکبر ابھی تم ہمارے ساتھ کے پاس چلے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر زہرا کے لال حسین ابن علی کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کا ارادہ ہے تو اس کے بجائے مقتل میں عباس کی لاش پر چاہے جتنے گھوڑے دوڑا دینا، مگر میرے مولا کے جسم پر گھوڑے نہ دوڑانا۔ عزادارو، بس یہ قیامت کی گھڑی تھی کہ امام حسین
چھدا ہوا مشکیزہ لے کے خیمے میں آئے، سکینہ دیکھ رہی تھی، عزاداروں جب دیکھا مشکیزہ چھدا ہوا ہے تو تڑپ گئی سکینہ، اہل حرم میں کوہرام بپا ہوا، واہ باسا واہ محمدہ واہ قربتہ واہ حسرتہ، بس آخری فکرہ اور مجلس تمام کروں۔ عزادارو، آج جس ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہے، اس کی شان جلالت یہ ہے کہ جب تک زندہ تھے بیویوں کا پردہ سلامت تھا، اسی لیے عباس کی شہادت کے بعد سب سے پہلے زینب نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ہائے میرا پردے کا محافظ۔ اور عزادارو، آپ کو معلوم ہے جب بیویوں کی چادریں چھنی ہیں تو سب سے پہلے شمر نے شہزادی زینب کی چادر چھینی ہے، اور پھر حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کربلا کے بن میں ایک 6 برس کا بچہ تھا جو خیمے سے نکلا اور سیدھے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا تم کس کے بچے ہو؟ کہا میں ابو الفضل عباس کا بیٹا ہوں جس کی لاش فرات کے کنارے ہے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کے پیچھے پیچھے چلا کہ میں دیکھوں یہ اپنے بابا کی لاش پر پہنچ کے کرتا کیا، پیاس کا شکوہ کرتا یا شمر جو تماشے مار رہا ہے اس کا شکوہ کرتا یا شمر جو کچھ تازیانے مار رہا ہے یہ اس کا شکوہ کرتا ہے، یہ جو خیمے جل رہے ہیں اس کا شکوہ کرتا ہے۔ مگر حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں جب قریب گیا تو اس بچے نے اپنے کو اپنے بابا کی لاش پر گرا دیا، کہا بابا اٹھیے، پھوپھی کی چادر چھن گئی، پھوپھی پہ رہنا سر ہو گئی، اے بابا اب پھوپھی کے سر یا اللہ، ان آنسوؤں کی چھاؤں میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی موجودگی تو پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کی واسطوں کے صدقے سے ہم سب کو تمام طرح کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ فرما، واجبات شریعہ پر بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مراجع کرام بالخصوص سیستانی صاحب اور خامنئی صاحب کی شر عادہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شفا میں دعوان فرما۔ اللہ تقبل منا انک انت السمیع